الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي على شيء من الخير وهو قلب الكافر، وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر فيه يعتلجان فما كان منه أقوى وغلب عليه، وقلب مفتوح فيه مصباح يزهر ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن. صلوا على محمد وآل محمد. How did I become unrecognizable in 30 days? 1. Simple chair Tai Chi exercises. 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آپ کے پانچویں امام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. پروردگار سے دعا ہے کہ امام کی سیرت میں سے، امام کی زندگی میں سے کچھ درس حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس حساب سے انشاءاللہ بہتر بنا سکیں. آج کی گفتگو کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت روایت مجھے ملی جس کو میں نے منتخب کیا. اس سے پہلے یہ بات واضح ہے کہ اگر تمام اماموں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پہ جو ترقی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے زمانے میں ہوئی تھی وہ دوسرے اماموں کے زمانے میں نہیں ہو پائی. آپ کے متعدد شاگرد ہیں، کئی ہزاروں میں آپ کے شاگردوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور جو اس زمانے کی کتابیں موجود ہیں، جو کہہ سکتے ہیں جو شیعہ ایک ایکسپینشن ہے ایک طریقے سے ہماری تعلیمات کا، اہل بیت کی تعلیمات کا، وہ چھٹے امام کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا. But at times we think that whatever has happened at that time is a result of the same efforts at the same time. We think that امام ہمارے چھٹے امام کی پوری محنت تھی. یقیناً چھٹے امام کی تمام تر محنتیں ساتھ میں تھیں، لیکن اس پوائنٹ تک کے پہنچنے کے لیے جہاں پر آپ ہزاروں کی تعداد میں اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ پوائنٹ ایک دم سے نہیں ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر صرف شاگردوں کی تربیت ایسے ہو جاتی کہ ایک امام اپنا ایفرٹ کریں، اس سے تربیت ہونا شروع ہو جائے، تو یقیناً یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا. پہلے نہیں ہو پایا. کیوں؟ کیونکہ ایک سلسلے وار تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کچھ زمانے کے بعد ایک گمراہی وجود میں آتی ہے، لوگ گمراہی کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر وہ گمراہی اور ظلم ایک پیک تک کے پہنچ کر پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے. جب گمراہی، ظلم، ناانصافی کا زوال شروع ہوتا ہے تو حق کا عروج شروع ہوتا ہے. تو اب ہمیں اگر حق کا عروج چھٹے امام کے زمانے میں دکھائی پڑ رہا ہے تو اس کی پریپریشنز پہلے سے ہو رہی. اس کی ایک اہم ترین پریپریشن جو ہے وہ پانچویں امام کے زمانے میں ہوئی. آج جس امام کی شہادت کی مناسبت سے آپ بیٹھے ہیں اور آپ عزاداری کر رہے ہیں، اس امام نے وہ گراؤنڈ پریپیئر کیا، وہ فاؤنڈیشنز بنائے کہ جس کے بیسس پہ آ کر چھٹے امام نے بعد میں جا کر وہ تعلیمات کو اس طریقے سے ڈسیمینیٹ کیا، پریچ کیا. ان گراؤنڈس کو پریپیئر. why I'm narrating this fact because at times in our communities as well, when we are investing on getting good results, so good results are being invested for this purpose. If you are investing, there is a process for that, and Imam Baqir is a wonderful example where we can understand what are those elements that you need to work upon. One of those elements are the receptivity of the people. It is the capacity
of the people. It is the potentiality of the people. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس میں کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ ابھی اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے، اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، تو جب تک کہ مائک صحیح ہو رہا ہے ہم لوگ اذان کے لیے رک سکتے ہیں. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو جو ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر امام نے جس کے اوپر کام کیا ہے وہ مرحلہ کس چیز کا ہے؟ دس از دا کیپیسٹی بلڈنگ. ان ایوری انسٹیٹیوشن دیر از اے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام فار دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو پلے اے بیٹر رول ان دا کمیونٹی ان دیٹ انسٹیٹیوشن, لیٹس say. So this is one of those things that Imam worked upon. This is the capacity building, this is the potentiality building, this is the basically he laid that foundation at that time which can later on help to build that group of the people who are going to be the students of our sixth Imam. So what Imam did, our fifth Imam did, is that he worked upon the capacity of the people. The most important element of the capacity and your receptivity and your zarf, your container, is to pay attention to your qalb, your heart. If you want to have a better generation in future, yes, appearance is very, very important. We might teach our children and kids and youngsters to, repeat after us and, have a good recitations and have good manner in appearance. But if it is not reaching over here in the depth of their heart, you are not building that capacity, which Imam Baqir did. اگر دل کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کے بچے اور ینگسٹرز جو ہیں ان کے اندر وہ ریسیپشن دل سے نہیں ہے, تو پھر جو ہیں وہ آگے جا کے اچھے نہیں بن سکتے. وہ ایک حد تک کے رہیں گے, جیسے ہی ان کے اوپر سے لمیٹیشنز ہٹیں گی they will run away. امام نے کیا کیا؟ دلوں پہ کام کیا پہلے. دلوں پہ کس معنی میں؟ اس معنی میں نہیں کہ بہرحال گائیڈنس ہمیشہ ہے امام کی, لیکن ٹو ایکسپینڈ دا کیپیسٹی آف دا پیپل. دس روایہ شوز ون آف دا تھنگز دیٹ امام واز ٹیچنگ as a task amongst the people who were following Imam. What Imam says in this riwayah, he says, Al-qulubu thalatha. There are three types of qulub, three types of hearts. The first type of heart is qalbun mankus. It is a qalb which is upside down. Unfortunately, there is a water in this glass. Otherwise, I would have shown it to you. If this glass is upside down and I want to pour the water inside it, the water will not go inside this container, inside this glass. Some of the hearts are upside down. Guidance is being poured. It's being given after one guidance after the other. But the guidance does not go inside that container, inside that heart, because this is qalbun mankus. Imam says, La ya'i ala shay'in min al-khayr. Nothing of khair, nothing of goodness can go inside it. This is qalbun mankus. And I'm not talking even about the apparent titles of ours. Because Imam over here says, وَهُوَ قَلْبُ الْكَافِرِ. And this is the heart of a kafir. But over here, Imam doesn't mean that the people who are carrying the tag of kafir. I've seen, in today's world, we are seeing miracles in social media some of the times. I've seen people who are completely irrelevant to our teachings of Islam, teachings of Quran, a pure kafir with full of tattoos over the body, and then you see the children and the family, they are completely far, far away from Islam and teachings of Islam, and the person is reciting Quran all of a sudden. And the person is talking about Islam, the person is talking about the teachings, the person is talking about the values. And there are people who are carrying the tag of Islam and Muslim and Mu'min and all those things, but they are dancing very near to Kaaba as well. So carrying the title of being a Muslim or Kafir doesn't mean much. But over here, Imam is referring to the reality of the matter. In reality, if my container, if my qalb, if my heart, if it is in a manner where nothing of guidance can go inside it, people are repeating after the other, and then people are insisting upon an idea as a guidance. Baba, you look into this matter, this is wrong, this is, you have to rectify this. But it doesn't affect me, doesn't impact me. That means my qalb is qalb mankus. It is upside down. I have to work upon just, changing the shape of this qalb from scratch. And the second type of qalb that Imam is referring to is qalbun fihi nuqtatun sauda. Some of the people, like majority of us,
as lay people, we are having this type of qalb, the second type of qalb, which is it has one black dot. The wordings are very much, cryptic. You have to decode the wordings. This qalb is very nice, but it has a nuqtatun sauda. There is a black dot inside it. It's not a black hole, so you can reach to the eternity and this thing. No, it's a black dot. Imam says this is the majority of the people who are having this. فَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيهِ يَعْتَلِجَانِ. So this is a qalb, this is a container where there is goodness and there is evil. They are fighting with each other. They are wrestling with each other. Some of the times, فَمَا كَانَ مِنْهُ أَقْوَى غَلَبَ عَلَيْهِ. Whatever from the evil or the goodness is more powerful in your heart is going to win. And is going to take the charge and authority of your qalb and your existence basically. And the third type of qalb is basically qalbum maftuh. This is the open qalb, open heart. Fihi misbahun. Now this is not upside down. This is in the real and correct situation of it. Over there, fihi misbah, there is a chirag, there is a light inside it. Yazharu, which is illuminating. Wala yudfa'u nuruhu ila yawmil qiyamah. Until the day of Qiyamah, this light will remain over there. وَهُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. And this is the heart of a mu'min. Not the mu'min with the tags which we carry, but the real mu'min. All in all, the hadith is referring to a capacity that not every heart is the same heart. Not every person has the same ability. Not every person has the same capacity. Not every person has the same receptivity. Not every person has the same container as what to receive. Not every person is capable of hearing out the haqq. Not every person is capable of hearing out the amr bil ma'roof. Not every person is capable of hearing out the amr nahi anil munkar. The moment you tell something wrong in their life, even if that is true, they will get frustrated, and all of a sudden you see that they are angry. Why? Because the qalb is not receiving that haqq. It's upside down. We need to look into this. Our qalb should be the third type of it. And that is why there are teachings, there are realities through which you can understand whether your qalb is upside down or your qalb is correct or not. There are many examples in history. I don't want to go much in detail. There are many examples in history where we have seen that there were people who were insisting to get something as a knowledge, as a value, as a reality. They wanted to know more, but imams were denying. Imams were saying you will not be able to bear it. Because your qalb, your heart cannot bear it. Your capacity is less. You have to build your capacity first. You're asking for 1 liter, your capacity is for 100 ml. It doesn't work like that. You will not be able to bear it. Like Kumail bin Ziyad. Like, for example, people like Hammam. Their capacity was not to hear out this much of reality. They could not bear it. People like, for example, Uman al-Basri. And there are many, many other people. And the realities are there. They were insisting to hear something which they were not able to bear it. Imam mana karte the nahi, aapki zarfiyat itni nahi hai. Zarfiyat is the accurate word for this discussion. Aapki capacity itni nahi hai. You will not be able to bear it. But they were insisting maybe as if every qalb is the same as the other one. जनाब सलमान और जनाब अबू ज़र दोनों का कल्ब सेम नहीं था. मैंने पहले भी मजलिस में अर्ज़ किया है. एक बहुत ही मशहूर मारूफ रिवायत है कि लौ यअलमु अबू ज़र मा फ़ी क़ल्बि सलमान लक़तलहु. अगर पता चल जाए अबू ज़र को कि सलमान फ़ारसी, सलमान मोहम्मदी के क़ल्ब में क्या गुजर रहा है, वो उनको कत्ल करने के लिए आ जाएंगे. क्यों इतना डिफरेंस है? बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रिसेप्टिविटी, देयर इज़ डिफरेंस इन द कैपेसिटी. देयर आर थिंग्स व्हिच वन कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, द अदर कैन नॉट. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना कल्ब कौन सा बनाना है. जो कल्बुन मनकूस है, जो काफिरों का कल्ब है, जो अपसाइड डाउन है, या नहीं आपको एक लेमैन का कल्ब चाहिए जहाँ पर अच्छाई भी है, बुराई भी है. एवरी टाइम देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन. One day I'm becoming the musalli, the other day I'm leaving the namaz. One day I'm becoming the fasting person, the other day I'm leaving the fasting. One day I am the most generous person in the community, the other day I'm the most person who's just stingy. ये आपको decide करना है. क्या always you want to be in fight? You don't want that peace, that tranquility where you are on one side, you are on the side of Allah subhanahu wa ta'ala. No, always there is a fight. The third one is in that tranquility, in that peace. कि जहाँ पे क़ल्बुल मोमिन है, क़ल्बुल मोमिन के अंदर पे वो लड़ाई नहीं है, वो हमेशा एक फर्म बिलीफ पर है. इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मैं 2 मिसालें पेश करना चाहता हूँ कि जो आपको बताएगी, 2 मिसालें आपके लिए डिफ़ाइन करेंगी कि क़ल्ब अगर आमादा नहीं है, अगर ज़रफ़ियत नहीं है इंसान के अंदर, तो इमाम भी उसको हकीकत बताने से कतराते हैं.
امام مدینے میں تشریف فرمائے، پانچویں امام ابو حنیفہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر امام کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص ہو کہ تمہارے فالوورز تھوڑے سے الگ ہیں، تم اگر میرے پاس بیٹھو گے لوگ جو ہیں چیمی گوئیاں کریں گے، تو تم نہ بیٹھو، تم چلے جاؤ، تم میرے ساتھ نہ بیٹھو۔ لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، میرے لیے یہ صحیح ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ وہ امام باقر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد گفتگو کرتا ہے، مختلف مسائل کے اوپر سوالات پوچھتے ہیں ابو حنیفہ، اور اس کے بعد ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اے امام باقر، وہ تو امام کا ٹائٹل نہیں دے رہے تھے، کہتے ہیں اے محمد بن علی، یہ بتائیے کہ کیا آپ امام ہیں؟ امام سے ڈائریکٹلی امامت کا سوال، کیا آپ امام ہیں؟ تو امام کہتے ہیں نہیں، میں امام نہیں ہوں۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں اچھا آپ امام نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کوفے میں کچھ لوگ ہیں وہ آپ کو آپ کا اپنا امام مانتے ہیں، وہ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ ایک کام کریے، کیوں نہ آپ ایک خط لکھ دیں کوفے کے لیے اور ان کو اعلان کر دیجئے کہ آپ امام نہیں ہیں، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ امام نہیں ہیں، وہ آپ کو امام اپنا مان لیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ میرا خط لکھنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کی بات، آپ خط لکھیں آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ کہہ لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتے، ابھی میں نے تم سے کہا کہ تم میرے پاس نہ بیٹھو، تم پھر بھی بیٹھ گئے، تو کیا گارنٹی ہے کہ میں خط لکھوں گا وہ لوگ میری بات مان لیں گے؟ امام نے، ابھی میں نے کل خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو دعائے عرفہ بیان فرمائی ہے اس میں آپ نے ایکسپلیسٹلی یہ کہا ہے کہ اے پروردگار تو نے ہر زمانے کے لیے ایک امام قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تو اپنے دین کو بچاتا ہے، اپنے دین کو مضبوط کرتا ہے، اپنے دین کو آگے بڑھاتا ہے۔ امام باقر کے زمانے میں کوئی اور ایسا فرد نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں امام نہیں ہوں۔ یہ ایک بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب چلتے ہیں دوسرے ایک مرحلے میں۔ امام تشریف فرما ہے، امام کے اصحاب امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم سے ابو بصیر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ امام وہ ایک فرد ہے اکرمہ، وہ حالت احتضار میں ہے، ابھی مرنے والا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ اچھا وہ احتضار میں ہے۔ تو امام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، اکرمہ ایکچولی اس زمانے میں تقریباً وہ ایک غلط نہج پہ چلے گئے تھے، وہ امام کو نہیں مانتے تھے، وہ اس طرف چلے گئے تھے کہ وہ امامت سے ہٹ کر زیادہ متون کے اوپر فوکس کر رہے تھے، لہٰذا امام سے دور تھے، لیکن شاید کچھ ان کے اندر اچھائیاں بھی تھیں۔ تو امام نے فوراً وہاں سے امام اٹھے، امام نے کہا کہ میں اکرمہ کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ ان سے ملاقات کر لوں، تو آپ لوگ یہاں پر انتظار کریں، میں اکرمہ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ امام کچھ دیر کے لیے گئے، اس کے بعد پلٹ کر واپس آ گئے۔ تو پلٹ کر جب واپس آئے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ واپس آ گئے تو کیا سبب تھا؟ امام نے بتایا کہ اکرمہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اے کاش میں ان کی اس دنیا سے جانے سے پہلے اگر میں پہنچ جاتا تو میں اکرمہ کے لیے ایک ایسی چیز پڑھتا کہ جس سے شاید اکرمہ کو نجات مل جاتی۔ تو اب سارے اصحاب تعجب میں آ گئے، اصحاب نے کہا کہ مولا ایسی کون سی چیز ہے کہ اگر آپ پڑھ دیتے تو اکرمہ کو نجات مل جاتی؟ تو ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی پڑھ لیا کریں گے۔ تو امام نے بتایا کہ میں 3 چیزوں کو اکرمہ کو بتاتا۔ پہلی چیز، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دلواتا۔ دوسری چیز، میں پیغمبر کی نبوت کی گواہی دلواتا۔ اور تیسری چیز، ہم اہل بیت کی امامت کی گواہی دلواتا۔ یعنی امام نے اس ذریعے سے یہ بیان کر دیا کہ اگر کسی کے پاس ظرف نہ ہو تو اس کو راز نہیں بتائے جاتے ہیں، لیکن کسی کے پاس ظرف ہوتا ہے تبھی اس کو راز بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب کیفیت ہے کہ لوگوں کے ظرفوں کو پہچاننے کے لیے بھی امام نے جس چیز کا سہارا لیا وہ امامت کا مفہوم تھا۔ بس آپ جان لیجئے، اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کا ظرف کس قسم کا ہے، اگر آپ کو مکمل طور پہ سمجھنا ہے کہ یہ قلب منکوس ہے یا یہ قلب مفتوح ہے، تو اپنے سامنے وحدانیت کو رکھیں، نبوت کو رکھیں اور امامت اہل بیت کو رکھیں۔ اگر آپ کے دل نے ان تینوں کو قبول کر لیا تو یہ قلب مفتوح ہے، اگر کسی کو بھی رد کر دیا تو سمجھ لیجئے قلب کافر ہے، قلب منکوس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ گفتگو کافی عمیق ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ان 3 چیزوں میں سے، اب ہماری تلقین بھی انہی 3 چیزوں کے اوپر مکمل طور پہ بیسڈ ہے۔ آپ کی جو تلقین ہے it is going back to the time of Imam Baqir alayhi salatu wasalam when he said that this is something which has to be recited in the time of ihtidar before you die. یہ concept وہاں سے آ رہا ہے۔ کیسے معلوم کر رہے ہیں قلب کس کا صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے وحدانیت کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ کیسے معلوم کرنا ہے کہ آپ کا قلب صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟
دیکھیے نبوت کو صحیح معنی میں قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. کیسے معلوم کرنا ہے کہ آپ کا قلب اپ سائڈ ڈاؤن ہے, الٹا ہے, یعنی آپ کا قلب مفتوح ہے, حقیقت کو ریسیو کرنے والا ہے یا حقیقت کو دور کرنے والا ہے. آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ امامت کو صحیح معنی میں قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو امامت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو امام کے بقول آپ اس چیز کو چھوڑے دے رہے ہیں کہ جو آپ کو نجات دے سکتی ہے. اگر آپ کو نبوت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑے دے رہے ہیں کہ جو آپ کو نجات دے سکتی ہے. اگر آپ کو وحدانیت اور الوہیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں کہ جو آپ کو نجات دے سکتی ہے. This is very important. For our next generations, what you need to work upon is their capacity building, not in terms of an institution, but rather in terms of a community. Capacity building, ability building, potentiality building. This is something which will pay you back. Our parents will come when there is a depth in the hearts of the people, in the hearts of our kids and children and youth. Those are parents in terms of ibadat and practices. It will come, it will be assured when there is something inside as an iman. اگر قلب مفتوح ہو تو حتی قید عمر کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. عمر کتنی بھی ہو انسان کی, اس میں علم الہی آ جاتا ہے. خود امام کی مثال پیش کر کے اپنی مجلس کو ختم کرتا ہوں. امام وہ شخص ہیں کہ جو جوان ترین شخص موجود تھے کربلا میں. 4 سال کی عمر تھی, آپ کربلا میں موجود تھے اور اسیروں کے ساتھ موجود تھے. اسیروں کے ساتھ آپ گئے, کوفہ کے بعد شام گئے. شام میں جب آپ پہنچے اور یزید کے سامنے پہنچے تو یزید نے جتنی بھی باتیں رکھی سامنے, امام سجاد نے خطبہ دیا, جناب زینب نے خطبہ دیا, اور یزید کی تمام تر باتیں ریفیوٹ ہو گئیں, جواب مل گیا. میں ابھی جب اذان کے لیے رکا تھا تو میں ایک سوچ رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو ہماری اذان نہیں ہے. آپ جان لیں ہماری اور آپ کی اذان نہیں ہوتی ہے, اذان اللہ کی ہوتی ہے. یہی اذان تھی کہ جس کو امام سجاد نے شام میں دلیل بنایا تھا اپنی کامیابی کا. وہ آپ کی اذان نہیں تھی. اذان کے اندر نام جس کا لیا جاتا ہے اس کی اذان ہوتی ہے. اذان کے اندر اللہ کا نام ہے, اذان کے اندر پیغمبر کا نام ہے. تو لہٰذا امام نے اپنی کامیابی کی دلیل بیان کی تھی کہ کون جیتا, تم جیتے میں جیتا, سن لو کہ محراب پر سے یا مینارے پر سے جس کی اذان دی جا رہی ہے. اذان تو یقیناً شام کے اندر تو آپ کی اذان نہیں ہو سکتی, ابھی بھی نہیں ہو سکتی. خیر, تو پلٹ کے آتے ہیں. شام کے اندر امام موجود تھے, 5ویں امام. تو امام باقر نے دیکھا کہ جب یزید بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اپنے درباریوں سے کہا کہ میں کیا کروں, کس طریقے سے ان لوگوں کو چپ کرواؤں, یہ تو جواب پہ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. تو وہاں پر درباریوں نے یہ کہا کہ آپ نے 72 لوگوں کو وہاں پر کربلا میں قتل کیا ہے, آپ حکم دیجئے. شاید اس وقت جو بیویوں کی تعداد تھی وہ 84 تھی, میں نے جہاں پر متن پڑھا اس کے اندر 84 کا لفظ تھا. کہا کہ ہم 84 لوگوں کو یہاں پہ قتل کر دیں گے. تاریخ ہے کہ 72 کو وہاں پہ قتل کیا تھا اور 84 کو آپ نے شام میں قتل کر دیا. And that's it, it's very easy job. تو وہاں پر امام باقر 4 سال کے ہیں. جب قلب مفتوح ہوتا ہے تو اس کے اندر علم بھی علم لدنی آتا ہے. وہاں پر امام باقر کھڑے ہو کر یہ جواب دیتے ہیں کہ یزید میں ایک تشابہ کرنا چاہتا ہوں. کس چیز میں تشابہ؟ تمہارے درباریوں اور فرعون کے درباریوں میں. جب فرعون کے پاس بھی جناب موسیٰ و ہارون کا کوئی جواب نہیں تھا تو وہاں پر درباریوں نے بھی ایک جواب دیا تھا, لیکن درباریوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو ابھی قتل کر دیں. درباریوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دور دراز علاقوں تک کے جائیں گے, ہر شہر سے جادوگروں کو سمیٹ کر لائیں گے, کیونکہ موسیٰ اور ہارون ساحر ہیں تو ہم تمام تر ساحروں کو لے کر آ جائیں گے. وہ میجیشنز جب آئیں گے تو وہ موسیٰ کو ہرا دیں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ موسیٰ کو فوراً قتل کر دو. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے درباری فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ فرق ہے, فرعون کے درباری حلالی تھے, تمہارے درباریوں کا نطفہ حرام ہے. یہ ایکسپلینیشن اور آیات کے ساتھ, وقت نہیں کہ میں آیات کو بیان کرتا, امام نے آیات قرآن کے ساتھ یہ جواب دیا, ایسا جواب کہ جس کے آگے یزید کچھ کہہ نہ سکا, اور امام نے اپنے پورے کاروان کی جان کو بچایا. کیسے؟ قلب مفتوح. امام نے اپنے بچپن سے یہ سلسلہ جاری رکھا اور اسی طریقے سے ہدایتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے گئے. خود بھی قلب مفتوح کے مالک تھے اور اپنے تمام تر شاگردوں اور شیعوں میں آپ نے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کی کہ جس کے ذریعے سے ان کے قلب, ان کی ریسیپٹیوٹی, ان کا ظرف دن بدن بڑا ہوتا چلا جائے. اور یہی چیز دشمن کو برداشت نہیں. ہشام بن عبد الملک, اس نے حکم دیا اپنے ایک ساتھی کو کہ جاؤ اور While everyone else is struggling with complex charts, you don't need to be a market expert to trade like one. Just try copy. محمد بن علی کے جو زین ہے, جس مرکب پہ, جس گھوڑے پر آپ سوار ہوتے ہیں, اس کے اوپر اتنا زہر لگا دو کہ جب امام بیٹھیں اور امام کا بدن مبارک اس زین سے مس ہو تو آپ کے بدن مبارک میں وہ زہر چلتا چلا جائے.
ایک گھوڑے کو لیا، اس کی زین پر زہر لگایا، اتنا زہر پلایا اس زین کو، اور اس کے بعد لے کر امام کی خدمت میں وہ شخص آیا، اتنا اصرار کیا کہ میں آپ کے لیے تحفے کے طور پہ یہ گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ مرکب لے کر آیا ہوں، کہ حتیٰ امام نے اس چیز کو قبول کر لیا. امام کے پاس علم ہے لیکن قبول کر لیا، اور اس کے بعد جو قضاء و قدر الہی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے گھوڑے پر جب سوار ہوئے، بس تھوڑا سا ہی سفر کیا تھا کہ زہر کے آثار نمودار ہو گئے. اب امام چند دن کے مہمان تھے، اپنے گھر تشریف لائے، اس زہر میں تڑپنا شروع کیا، تڑپتے تڑپتے ایک ایسے مرحلے پر پہنچے کہ جہاں پر اب یقین ہو گیا کہ امام باقر اس دنیا میں نہ رہیں گے. اپنے بیٹے کو بلایا، امام صادق کو بلایا، اور اپنی وصیتوں کو شروع کر دیا. اے بیٹا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ابھی جمعے کی نماز میں نے جس لباس میں پڑھی تھی مجھ کو اسی لباس میں کفن دینا. بیٹا میرے سر پہ امامہ باندھ دینا. بیٹا میری قبر کے 4 کونے بنانا. بیٹا مجھے اس طریقے سے غسل دینا. بیٹا مجھے اس طریقے سے دفن کر دینا. اور امام نے ان تمام تر وصیتوں کے بعد ایک وصیت کی اور کہا کہ دیکھو 8 درہم میں وقف کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد مجھ پر عزاداری سے مخصوص کر دینا. کچھ لوگوں کو بلانا کہ جو مجھ پر گریہ کریں، جو میرے مسائب پڑھیں. ہم ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم دست بستہ گزارش کریں گے اور معافی مانگیں گے کہ مولا آپ نے وصیت کی تھی، لیکن بقیع میں جہاں آپ کی قبر ہے اب ہم وہاں پہ نہ گریہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی زیارت پڑھ سکتے ہیں، لیکن مولا ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے وطن میں اپنی سرزمینوں پر عزاداری کر کے آپ کی وصیت کو پورا کریں گے. ابھی آپ کے جنازے کی شبیہ نکالیں گے مولا، اور آپ کی وصیت کو پورا کریں گے. ہاں، مولا نے ان وصیتوں کو پورا کیا. مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جہاں پر امام حسین کربلا کی سرزمین پر جب خیموں میں خدا حافظی کے لیے آئے اور ایک مرتبہ سلام بھیجا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام، وہاں پر امام حسین نے خدا حافظی کی. ایک مرتبہ بیٹے کے خیمے میں آئے اور خدا حافظی کرنا چاہتے تھے، لیکن شاید امام حسین نے بھی چاہا ہو کہ وصیت کریں. میں امام باقر کو کہوں گا کہ امام آپ نے اپنے بیٹے سے وصیتیں کر دی، لیکن اے امام حسین اپنے بیٹے کو بستر بیماری پر دیکھ کر کوئی وصیت نہ کر سکے. شاید یہ وصیت کرنا چاہتے ہو کہ میرے جنازے کو بھی کفن دے دینا، ارے میرے جنازے کو بھی غسل دے دینا، مجھے بھی دفن کر دینا، لیکن لاش حسین ہے اور کربلا کی جلتی ہوئی زمین ہے. 3 دن تک کے امام کا لاشا بے گور و کفن پڑا. القوم الظالمین.